سبحان اللہ۔ جب حضرت وحشی، حضرت ہندہ، حضرت ابو سفیان جب ایمان لے کر آئے نا، تو میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا میں آپ کے اسلام کو قبول کرتا ہوں۔ کیا فرمایا؟ میں آپ کے اسلام کو تو قبول کرتا ہوں، آپ میری مجلس میں آپ کو امان بھی مل جاتا ہے، آپ آ جا بھی سکتے ہیں، لیکن ایک یہ بات ہے کہ جب تم میری مجلس میں آیا کرو تو میرے سامنے نہیں بلکہ میری پیٹھ کے پیچھے بیٹھا کرو۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ السلام اپنے چچا حضرت امیر حمزہ سے اتنی محبت فرمایا کرتے تھے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم اسلام لے کر آ گئے ہو، اسلام سابقہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، سابقہ خطاؤں کو بخش دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، لیکن مجھے امیر حمزہ سے اس قدر محبت ہے کہ جب میں آپ کو دیکھتا ہوں مجھے اپنے چچا جان یاد آ جاتے ہیں، ان کا شہید ہونا مجھے یاد آ جاتا ہے، ان کا وہ انداز مجھے یاد آ جاتا ہے، تو جب تم میری بارگاہ میں آؤ تو میرے سامنے نہیں بلکہ میرے پیٹھ پیچھے بیٹھا کرو۔ اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہی وہ ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں علماء نے لکھا ہے، میرا آقا علیہ السلام نے جب حضرت امیر حمزہ کو نا قبر مبارک میں اتارا، جب اتارنے لگے تو حضرت ابوبکر صدیق بھی ساتھ ہیں اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی ساتھ ہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام جب قبر میں اتارنے کے لیے اترے تو میرا آقا علیہ السلام کی آنکھوں میں اشک رواں ہیں۔ میرا آقا علیہ السلام ایک ہوتا ہے جان بوجھ کر رونا، ایک ہوتا ہے بے ارادہ رو پڑنا، اور حضور علیہ السلام کا یہ رونا بے ارادہ تھا، فطری طور پر تھا، محبت کی وجہ سے تھا۔ میرا آقا علیہ السلام روتے روتے فرمایا اے ابوبکر صدیق میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے میرے چچا حضرت امیر حمزہ کو غسل فرشتوں نے دیا ہے۔ آئے ہائے سبحان اللہ۔ میرے چچا حضرت امیر حمزہ کو غسل کس نے دیا؟ فرشتوں نے دیا ہے۔ اور حضرت امیر حمزہ کی شان یہ ہے حضور علیہ السلام کے چچا کی کہ اسلام کے اندر جنازہ ایک ہی جائز ہے، اسلام کے اندر جنازہ ایک جائز ہے۔ دوسرے جنازے کے علماء نے جو وجہ لکھی ہے وہ کیسے، وہ تب ہو سکتا ہے کہ جب اہل خانہ میں سے اس کے ورثاء نے جنازہ نہ پڑھا ہو، تو اگر لوگوں نے پڑھ لیا، عوام نے پڑھ لیا، ورثاء میں سے کسی نے نہ پڑھا ہو تو پھر دوسرا جنازہ کیا جا سکتا ہے۔ ایک وارث بھی پڑھ لے، ایک بچہ بھی اس کا پڑھ لے گا، دوبارہ اس کا جنازہ کرنا علماء نے منع فرمایا، جائز نہیں ہے۔ اسی طرح ہمارے اہل سنت کے اندر یہ بھی ضروری ہے کہ غائبانہ نماز جنازہ جائز نہیں، غائبانہ نماز جنازہ اسلام کے اندر ہے ہی نہیں ہے۔ ایک حضور علیہ السلام نے بادشاہ کا جو جنازہ پڑھایا تھا وہ کس لیے؟ نجاشی بادشاہ کا، اس پر بھی پوری بحث بنتی ہے، رب نے چاہا کبھی اس پر بھی انشاءاللہ بحث کروں گا، موضوع طویل ہو جائے گا۔ جنازہ ایک جائز، لیکن حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان یہ ہے کہ آپ کا 10 بار جنازہ پڑھا گیا۔ آقا سبحان اللہ، 10 بار جنازہ حضرت امیر حمزہ کا ادا کیا گیا۔ سب سے پہلا جنازہ حضرت امیر حمزہ کا ادا کیا، صحابہ کرام نے، حضور علیہ السلام نے جنازہ پڑھا۔ اس کے بعد شان یہ ہے کہ ساتھ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی میت مبارک کو رکھا جاتا، ساتھ میں ایک شہید کو رکھا جاتا، حضور جنازہ ادا فرماتے، پھر دوسرے شہید کی میت کو لایا جاتا، امیر حمزہ کی میت کو بھی رکھا جاتا، پھر جنازہ ادا کیا جاتا، بار بار رکھا جاتا۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا 10 بار جنازہ پڑھایا۔ یہ فقط میرے مصطفیٰ کی شان ہے، میرے مصطفیٰ کا اختیار ہے۔ اسلام کے اندر کسی کو یہ بات کی اجازت نہیں ہے، لیکن رب نے مصطفیٰ کو اختیار دیا ہے، ایک بار پڑھیں پھر بھی ہو جاتا ہے، 10 بار بھی ادا کریں، رب مصطفیٰ کو یہ طاقت عطا فرمائے پھر بھی جنازہ ہو جاتا ہے۔ اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کیا دربار گوہر بار، اب تو جب آل سعود آئے تو انہوں نے آ کر آپ کے مزار کو بھی گرا دیا، شہید بھی کر دیا، کیونکہ آپ میں سے احباب جانتے ہیں، جب آپ کتاب پڑھیں تاریخ نجد و حجاز، اس میں لکھا ہے باقاعدہ طور پر کہ صحابہ کے کتنے کتنے مزار تھے، کتنے اتنے پیارے روزے تھے، وہاں پر بزرگان دین جاتے تھے، وہاں پر اپنی حاجتوں کو پیش کیا کرتے تھے۔ اور علماء نے کتابوں کے اندر لکھا ہے غزوہ احد جب ہوا اور جو مقام احد ہے جہاں پر مدینہ شریف میں آپ جائیں، اللہ آپ سب کو جان نصیب کرے، تو وہاں پر جو مقام احد ہے اس پر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے دربار میں جو بھی حاجت پیش کی جائے اللہ اس کو قبول فرما لیتا ہے، جو بھی حاجت کی جائے۔ حضرت شیخ احمد کردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے میں حضرت امیر حمزہ کے مزار پہ حاضر ہوا، میری اولاد نہیں تھی، بڑا عرصہ ہو گیا، میں وہاں گیا تو میں وہاں پر رات کا وقت تھا، میں سو گیا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ آپ کی مجھے زیارت ہوئی تو خواب کے اندر فرمایا
جاؤ اللہ تمہیں بیٹا عطا کرے گا، اس کا نام حمزہ رکھنا۔ اللہ بیٹا عطا کرے، نام کیا رکھنا؟ حمزہ رکھنا۔ آپ فرماتے ہیں مجھے امید بھی نہ تھی، مجھے کئی بار ایسا ہوا کہ میری اولاد نہیں ہو سکتی، لیکن آپ نے خواب کے اندر آ کے مجھے بشارت عطا فرمائی کہ بیٹا ہوگا۔ آپ فرماتے رب نے مجھے بیٹا عطا فرمایا، میں نے اس کا نام حمزہ رکھا۔ اور حضور علیہ السلام اس نام کو بڑی محبت سے دیکھا کرتے تھے، بڑا پسند فرمایا کرتے تھے، کیونکہ میں نے پہلے بیان کیا تھا کہ سرکار کی برگاہ میں جب آئے تو کیا فرمایا؟ میرا پسندیدہ نام حمزہ ہے کہ تم اپنے بچے کا نام حمزہ رکھو۔ اللہ کو جو نام پسند ہے اس کا نام، وہ نام ہے عبد الرحمن، اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے نام پسند ہے حمزہ، چچا کی محبت کی وجہ سے۔ اور میں اب بھی کہتا ہوں جس کی اولاد نہ ہوتی ہو، اس نیت سے وہ ارادہ کر لے کہ میرا بیٹا ہوا، میں اس کا نام حمزہ رکھوں گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ رب اس کو بیٹا عطا فرما دیتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سچی سچی محبت عطا فرمائے، اور یہی ہیں کہ جن کی قرابت کا سوال کیا گیا۔ اللہ پاک ہم سب کو اہل بیت کی سچی سچی محبت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔